السلام علیکم. ایک اور وی لاگ ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک ریاست نیواڈا سے. نیواڈا کا شہر ہے, سیاحتی شہر ہے لاس ویگس. ہم یہاں امریکہ میں موجود تھے, واشنگٹن ڈی سی میں, ورجینیا میں اور میری لینڈ میں پاکستان ڈے اور یوم دفاع کے ایک مشترکہ ایونٹ میں شرکت کے لیے. اور یہاں ویگس میں آلدو کہ یہ جانا جاتا ہے اپنے کسینوز کی وجہ سے, اپنی نائٹ لائف کی وجہ سے, اپنے کلبز کی وجہ سے, تو یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بھی کافی تعداد میں موجود ہے. سو اس کمیونٹی سے ملاقات کے لیے ہمارا ایک بار پھر یہاں آنا بھی ہوا. کچھ مہینے پہلے ہم یہاں آئے تھے, سو دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ ایک بار پھر یہاں آئیے, ایک ایونٹ اور ایک میٹ اینڈ گریٹ یہاں رکھتے ہیں. سو میرے ارد گرد جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, میں بار بار آپ سے درخواست کرتا ہوں اور دست آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں ہر جگہ ہے. کم لباس, نہ ہونے کے برابر لباس, لیکن آپ دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے. آپ کو اگر ایسی جگہوں پہ جانا ہے, اور دنیا میں ہر جگہ پہ, ہر بڑے شہر میں, مغرب کے ہر شہر میں آپ کو کم و بیش ایسی ہی صورتحال دکھائی دیتی ہے. تو اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو اپنی نظروں میں حیا کو رکھنا ہوگا, اپنی تربیت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا. یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ارد گرد کس نے کیا لباس پہنا ہے, اور اگر کسی نے کم لباس پہنا ہے تو بس پھر اس پر خدا نہ خواستہ آپ جھپٹ پڑیں. تو یہاں بھی اپنے ارد گرد سے خدا کے واسطے ذرا تھوڑا سا اوائڈ کیجیے, اپنی نگاہوں کو اوائڈ کیجیے, توجہ میری جانب مرکوز رکھیے اور توجہ میری گفتگو کی جانب مرکوز رکھیے. سو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی بھی قوم میں 99 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے, تو بحیثیت قوم ہمیں اس کی اچھائی کا بار بار ذکر کرنا چاہیے. اور اگر وہ اچھائی ہمارے معاشرے سے, ہمارے قوانین سے, ہماری شریعت سے مطابقت رکھتی ہے تو ہمیں اس کو اپنا لینا چاہیے. اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مغرب کے جو حقوق العباد کے پیرامیٹرز ہیں, یا مغرب کے جو قوانین ہیں, یا مغرب میں جو انسانیت پرستی ہے, وہ ساری کی ساری دین اسلام کے حقوق العباد سے ڈرائیو کی گئی ہے. ہم نے اپنی میراث کھو دی ہے, لیکن انفارچونیٹلی غیروں نے اس میراث کو اپنا لیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی کی منازل طے کرتے جا رہے ہیں. اور اگر خود میں, اپنی ذات میں یا اپنی قوم میں 99 اچھائیاں ہوں, ایک خامی ہو, تو ہمیں ان 99 اچھائیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بار بار اپنی اس ایک خامی پر توجہ دینی چاہیے, تاکہ ہم اس ایک خامی کو دور کر سکیں اور کسی دوسرے ملک میں اگر کوئی ایک اچھائی ہے جو ہمارے معاشرے سے مطابقت رکھتی ہے, اس کو اپنا سکیں. سو یہاں جو کچھ چیزیں میں نے دیکھی جو پازیٹیو ہیں, ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو چیز آپ تک پہنچانا ہے, اور یہاں کے حوالے سے کوئی پازیٹیو چیز. یہاں بھی بہت ساری برائیاں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے, لیکن کچھ اچھی چیزیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے, ان کی ذرا ہم بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے یہاں دیکھا کہ جو معذور افراد ہیں, انہیں معاشرے کے عام افراد سے کہیں زیادہ توجہ بھی دی جاتی ہے, اور معاشرے کے عام افراد سے کہیں زیادہ اہم بھی سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جتنے بھی فٹ پاتھ دیکھتے ہیں, آپ جتنی بھی گزرگاہیں دیکھتے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ویل چیئر کی ایکسس موجود نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پہ کوئی بھی ریسٹوران اوپن ہوگا, یہاں کوئی بھی ہوٹل اوپن ہوگا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ویل چیئر کے لیے, یا وہ شخص جو کسی بغیر سہارے کے ویل چیئر پر اس ریسٹوران کے اندر داخل ہو سکے, اس کے لیے جگہ نہ بنائی گئی ہو. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس بزنس کو لائسنس دے دیا جائے کہ جہاں واش روم یا ریسٹ روم تو موجود ہو, مگر وہاں معذور افراد کے لیے ریلنگز یا باقی انتظامات نہ کیے جائیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی پارکنگ ایریا موجود ہو, اور اس پارکنگ ایریا میں معذور افراد کے لیے پارکنگ مختص نہ ہو, اور وہ پارکنگ بھی مختص ہوتی ہے قریب ترین اس جگہ کے. اگر شاپنگ مال ہے تو نزدیک ترین جو انٹرنس ہے, وہاں پہ معذور افراد کے لیے پارکنگ مختص ہوتی ہے. لوگ گھنٹوں گھنٹوں پارکنگ تلاش کرتے رہیں گے, لیکن انسانیت کا یہ عالم ہے. ظاہر ہے انسانیت پر بات ہو سکتی ہے, عراق کی بات کی جا سکتی ہے, شام کی بات کی جا سکتی ہے, مسلمانوں کے بے گناہ لہو کی بات کی جا سکتی ہے, مگر یہاں اس ملک کی حد تک ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ 4-6 گھنٹے بھی پارکنگ تلاش کرتے رہیں, لیکن آپ معذور افراد کی پارکنگ میں گاڑی لگا دیں. اس لیے کہ اس کا جرمانہ بھی بہت ہائی ہے, اور تھوڑا سا احساس بھی زیادہ ہے. ایک اور چیز میں نے بڑی دلچسپ نوٹ کی یہاں پہ, آپ کو بڑی حیرت ہوگی. یہاں پہ ویگس جو ہے یہ اپنے کھانوں کی وجہ سے دنیا کے جو سیلیبریٹی شیفس ہیں ان کی وجہ سے بہت مشہور ہے.
مہنگے سے مہنگے ریسٹوران میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو پانی میں منرل واٹر سرو نہیں کیا جاتا, آپ کو نارملی باٹلڈ واٹر سرو نہیں کیا جاتا, آپ کو عام ٹیپ واٹر جو کہ ٹوٹی سے پیا جاتا ہے وہ پانی دیا جاتا ہے. آپ کو کسی بھی ہوٹل میں سٹیکر لگا ہوا دکھائی نہیں دے گا شیشے کے اوپر کہ دس از ٹیپ واٹر ناٹ سوٹیبل فار ڈرنکنگ, جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پینے کا پانی نہیں ہے. یہاں ہر ہوٹل میں آپ ٹوٹی کھولیے اور آپ پانی پی سکتے ہیں. یہاں ہر ریسٹوران کے اندر نارمل ٹیپ واٹر جگ اور گلاس کے ساتھ رکھا جاتا ہے, مہنگے سے مہنگے ریسٹوران میں بھی. دیٹ مینس کہ یہاں پہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر گھر تک, ہر گلی تک, ہر بزنس تک صاف پانی پہنچانا, اور ایسا صاف پانی پہنچانا کہ جو کسی بھی منرل واٹر کو مات دے سکتا ہو. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اور بہت اچھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ صبح جاگتے ہیں, اپنے ہوٹل کے باہر نکلتے ہیں, جو ریسیپشنسٹ ہوتا ہے یا ہوتی ہے بہت مسکرا کے آپ سے ملتا ہے, آپ کو گریٹنگز دیتا ہے, آپ کو بتاتا ہے باہر موسم کیسا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جگہیں ضرور ایکسپلور کیجیے گا. آپ لفٹ میں جاتے ہیں, جینڈر کے علاوہ کون مرد ہے کون عورت ہے اگر آپ کی آنکھیں مل جاتی ہیں تو مسکرا کے ایک دوسرے کو جواب دیا جاتا ہے. چلتے چلتے بھی آپ ایک دوسرے کو ہیلو ہائے یہاں پہ بول دیتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دین کی میراث میں بار بار کہتا ہوں. اینڈ اگین میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اچھائیوں کو بھول رہے ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ دوسرے میں اگر تھوڑی اچھائی بھی ہے اور اگر وہ اچھائی ہماری میراث ہے, ہمارے دین کی دین ہے, تو ہمیں اس کو واپس لینا چاہیے اور اپنے معاشرے میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. سو ایک بڑی اچھی اور بہت ہی آپ یوں کہہ لیجیے کہ وائبرنٹ سی فضا اپنے ارد گرد آپ محسوس کرتے ہیں. ایک بڑی دلچسپ چیز میں نے یہاں نوٹ کی, ایئرپورٹس کے اوپر آپ جتنے بھی امریکنز ہیں یا جو پاکستانی امریکنز ہیں آپ ان سے یہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے لگیج لیا بیلٹ سے. ہمارے یہاں تو یہاں 3-4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہر ایئر لائن کے کاؤنٹر کے باہر. آپ لگیج لینے کے بعد کوئی بھی آپ کا ٹیگ چیک نہیں کرتا, لگیج لیجئے اور ایگزٹ کر جائیے ایئرپورٹ سے. دیٹ مینس کہ ان لوگوں کو بہت اعتبار ہے, ایک تو اپنے سیکیورٹی سسٹم کے اوپر, دوسرا شاید لوگوں کے اوپر بھی کہ کوئی کسی دوسرے کا بیگ اٹھا کے چلتا نہیں بنے گا, صرف اپنا بیگ لے جائے گا. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں نے کچھ ویڈیوز بھی اس کی ریکارڈ کی, شاید آپ سے وہ میں شیئر کر سکوں. ایک اور بڑی دلچسپ بات, کووڈ ڈیز کے اندر جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں ایک وقت میں سینکڑوں ہزاروں ڈیلیوریز آتی ہیں. کوئی کسی برگر کو آرڈر کرتا ہے, کوئی کسی پزا کو آرڈر کرتا ہے, کوئی دیسی کھانا آرڈر کرتا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ڈیلیوری کاؤنٹرز بنا دیے ہیں, اور جس بھی شخص کا آرڈر آتا ہے جو ڈیلیوری بوائے ہے اس ٹیبل کے اوپر اس بیگ کو رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے, انفارم کر دیتا ہے کہ آپ کا آرڈر آ گیا ہے. اور شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی آیا ہو اور اس نے 3-4 بیگ کھانے کے اٹھا لیے ہوں یا اپنے کھانے کے علاوہ کسی اور کا بیگ اٹھا لیا ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نارملی اخلاقیات پر مبنی معاشرے میں ہوتی ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں. اینڈ اگین میں مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنا لگیج اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں, اگر آپ پیٹرول پمپ پہ کوئی اپنی مرضی سے پیٹرول ڈال رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں, اگر آپ کسی دوسرے کا فوڈ ڈیلیوری کا پیکٹ نہیں اٹھا رہے, دیٹ مینس یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اگر CCTV نہیں لگا تو خدا کی ذات تو دیکھ رہی ہے. تو خدا کے بندو یہ ہمارا کھویا ہوا اثاثہ ہے, اور اگر ہم اسے واپس لے آئے اپنے معاشرے کے اندر, ان اچھی چیزوں کو, بری چیزیں سب بھول جائیے, جو اچھا ہے, اور اپنی اچھائیاں ایک وقت کے لیے بار بار ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیجیے. جو چند خامیاں ہیں ان پر فوکس کریں اور کوشش کریں کہ ہم ان کو ٹھیک کر سکیں. جس طرح میں نے پانی کی مثال دی کہ ریاست کی ذمہ داری ہے صاف پانی پہنچانا. کسی ہوٹل میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ٹیپ واٹر پینے کے قابل نہیں ہے. کسی مہنگے ترین فائن ڈائن ریسٹوران میں بھی جب تک آپ خود نہیں مانگیں گے آپ کو منرل واٹر سرو نہیں کیا جائے گا, آپ کو نارمل ٹوٹی کا پانی دیا جائے گا. مطلب صاف پانی ریاست مہیا کرتی ہے ٹوٹی کے پانی میں بھی. اسی طرح سے کووڈ میں ہم نے ایک بڑی دلچسپ صورتحال دیکھی. آپ یہاں پہ ہر دوسرے ریسٹوران میں, ہر دوسری کام کی جگہ پہ ہائرنگ ناؤ کا بورڈ دیکھیں گے. ہوا کچھ یوں کہ جب کرونا شروع ہوا تو لوگوں نے ظاہر لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا, لیکن حکومت نے ان کا خیال رکھا. حکومت نے ان کو اتنے پیسے دیے کہ اب لوگ واپس نوکریوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سالوں کا سرمایہ جمع ہو گیا ہے, اینڈ دیٹ از وائی بزنس آر اسٹرگلنگ کہ ان کو لوگ واپس ملیں اور لوگ یہاں پہ کام کریں.
ریاستیں ایسی ہوتی ہیں، فلاحی ریاستیں ایسی ہوتی ہیں، دنیا کے لیے آپ تنقید کر لیجئے مگر اپنے لوگوں کے لیے یقیناً بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کے عوام کے سیکھنے کے لیے ہیں. اینڈ ونس اگین کوئی پلیز یہ تاثر نہ لے کہ میں امریکہ کو بہت اچھا بنا کے پیش کر رہا ہوں. خدا نخواستہ پاکستان کو کمتر، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، پاکستان کے اپنے رنگ ہیں، پاکستان کے لوگوں کا اپنا ایک انگ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، مگر وہ چیزیں جو پاکستان کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکتی ہیں، اور وہ بھی غیروں کی چیزیں نہیں ہیں، وہ ہماری اپنی چیزیں ہیں جنہیں ہم بھول گئے ہیں، انہیں واپس لے کے آنا انشاءاللہ، اور پاکستان کو ایک عظیم اور قابل تعظیم مملکت بنانا ہے. پاکستان زندہ باد.